وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی کے ذکر سے خاص تعلق ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے، اور ہمارے سماج میں اس مہینے کو 12 وفات کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کو 12 وفات کے نام سے لوگوں نے مشہور کر دیا، کیونکہ مشہور یہی ہے کہ 12 وفات کو یعنی 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش میں اور وفات میں دونوں میں ہی علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ لمبی بحث ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی کے ذکر کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس مہینے میں نبی کا ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ جتنے بھی مؤرخین اور جتنے بھی سیرت نگار، جتنے بھی علماء دنیا میں آئے اور جنہوں نے نبی کے بارے میں لکھا، انہوں نے لکھنے کے بعد علم توڑ دیا اور یہ کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی ہم نے سب کچھ لکھ دیا، نبی کی شان میں ساری باتیں لکھ دی، لیکن ہم نبی کی شان تعریف کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اب آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی سیرت نگار آئے، جنہوں نے نبی کی زندگی پر کتابیں لکھی، وہ لکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ کے بعد محمد کا مرتبہ ہے، بس اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا درجہ ہے، ہم بس یہی کہیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی، اور آج کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی کی شان میں تھوڑی سی تقریر کر دیا، تھوڑا سا بیان کر دیا، یا تھوڑی سی 2-4 باتیں بتلا دی، یا کوئی نعت پڑھ دی اور نبی سے محبت کا حق ادا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کے اندر ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، خاص طور سے اپنے نبی سے اور نبی کے واسطے سے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لو گے تو وہ تمہارے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ پکی سچی ہو۔ اللہ سے ہم توبہ کریں تو پکی سچی توبہ کریں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ انسان کے اوپر اللہ نے جو حقوق لازم کیے ہیں، جو حقوق عائد کیے ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ان میں سے حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد، یعنی ایک تو ہے اللہ کا حق اور دوسرا ہے بندوں کا حق۔ اللہ کے بندوں پر کیا کیا حق ہیں، وہ تمام چیزیں میں نے تفصیل سے نہیں بلکہ مختصراً بتلائی تھی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، اسی طرح سے
اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کا حق ہیں۔ تو اللہ کے ہمارے اوپر جو حق ہیں ہمیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، دوسری طرف بندوں کے بھی اللہ نے کچھ حق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ضروری کیے ہیں کہ بندوں کے حق تمہارے اوپر یہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیے کہ بندوں کے تمہارے اوپر یہ حق ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بتلا دیا جگہ جگہ پر کہ تمہارے اوپر بندوں کے یہ حق ہیں۔ پڑوسی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، وہ تمام چیزیں بتلا دی قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں تمام چیزیں بتلا دی گئی۔ جب یہ تمام چیزیں بتلا دی گئی تو اب بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ماننے والے بنے۔ اب یہ چیز ہے، کیونکہ کتابیں تو علماء نے لکھ دی، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا، نبی بھی فرما کر چلے گئے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نام کے نہ بنے بلکہ ان چیزوں پر عمل کرنے والے بنے۔ ہم نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ جو ہمیں بتلایا گیا یا بتلایا جا رہا ہے ہم ان پر عمل کرنے والے بنے۔ یہ اصل چیز ہے اور یہی مقصد ہے مسلمان کا۔ مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو بندوں کے اوپر اللہ نے دو قسم کے حقوق لازم فرمائے۔ ایک تو ہے اللہ کے حق۔ اللہ کے حق تو معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے، مگر بندوں کے حق اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دوسرے بندوں کے، دوسرے لوگوں کے حق ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے وہ مالی حق ہو یا وہ جانی حق ہو یا وہ اس کی عزت سے کھیلنے والا حق ہو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی بہت سخت پکڑ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جان بوجھ کر نقصان پہنچاتے ہیں، یا دوسروں کے مال پر یا دوسروں کی عزت پر یا دوسروں کی جان پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں پر بہت سخت پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ یہ چیزیں اللہ کے یہاں پر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو بندوں کے ہمارے اوپر جو حق ہیں وہ حق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ایسے آدمی کی بہت سخت پکڑ ہے۔ اگر ہم نے کسی کی زمین دبا لی یا کسی کا پیسہ دبا لیا یا کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کی عزت سے کھیل لیے یا کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھیل لیے، تو اللہ کے یہاں پر ایسے آدمی کی بہت سخت پکڑ ہے، بہت سخت۔ اور میں نے کتاب کے اندر پڑھنے کے بعد مجھے جھٹکا لگا، بڑی عجیب بات اس کے اندر لکھی۔ اس کے اندر یہ لکھا، یہ ایک جملہ لکھا، جملہ ایسا ہے کہ اس پر کتنے ہی بیان کر دو، اتنا اچھا جملہ یہ لکھا کہ بڑے بڑے نمازی، میں نے پہلے بھی بتلایا، بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے دینداروں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں صرف اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے بندوں کے حق میں ڈنڈی ماری تھی، بندوں کے حق میں ڈنڈی ماری تھی۔ تو بڑے بڑے نمازی مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کے حق میں ڈنڈی ماری تھی۔ یہ چیز اللہ کے یہاں پر پسند نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ جانور کو تکلیف دیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کا قصہ ذکر فرمایا۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، سب سے زیادہ معتمد کتاب ہے، سب سے زیادہ بھروسے مند کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی کی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، یہاں تک کہ اس کو کھانے پینے کو بھی نہیں دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس بات پر اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔
دوسری طرف اسی حدیث کے اندر ہے، اسی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر، کہ دوسری طرف ایک فاحشہ بدکار عورت، آپ سمجھ رہے ہیں فاحشہ بدکار کسے کہتے ہیں؟ میں عام بھاشا میں اس کو نہیں بتلا سکتا کیونکہ ممبر کی بھی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ تو فاحشہ بدکار عورت، بد چلن عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور بندوں کا دل دکھانا، بندوں کو پریشان کرنا، یہ چیز اللہ کے یہاں پر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ چیز بالکل بھی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک کتاب کے اندر لکھا کہ مسلمان کا دل دکھانا 1000 کعبہ گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی کعبہ شریف کو گرا دے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ گرا دے، مسلمان کا دل دکھانا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جبکہ کعبہ شریف کو نقصان پہنچانا، کعبے کو گرانا، یہ کعبہ شریف کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی سوچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں بلکہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں جتنا گناہ ملتا ہے، اگر کوئی آدمی 1000 بار کعبے کو گرا دے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کا دل دکھانا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی انسان کو پریشان کرنا، کسی انسان کو ذہنی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے پریشان کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ چیز ہمارے یہاں پر بہت زیادہ چل رہی ہے۔ لوگوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے میں نے یہ سنا کہ جو کلستا ہے ہم اسے اور زیادہ کلساتے ہیں، جو کلستا ہے ہم اسے اور زیادہ کلساتے ہیں۔ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ٹون بازی کرنا۔ مسلمان محلوں میں جا کے دیکھو، کھڑے ہو جائیں گے 2-2 4-4 لڑکے اور دوسروں کو پریشان کریں گے، دوسروں کی دھی بیٹیوں کا نکلنا مشکل کر دیں گے، راستوں کو تنگ کر دیں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی بستیوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان 2-2 لڑکے 4-4 لڑکے راستوں میں راستے گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کا بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو مذہب اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اگر معاملات دیکھو تو شیطان بھی شرماتا ہے، اور شیطان انہیں دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے انسانوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان لوگوں کے اندر ہی شیطانیت بھر چکی ہے، مسلمانوں کے اندر ہی شیطانیت بھر چکی ہے، اب ہمیں مسلمانوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ اب سے تقریباً 8 سال پہلے 6 سال پہلے میں نے ہاپوڑ شہر کے اندر ایک پلاٹ خریدا، بالکل زمین۔ خریدنے کے بعد جب اس کی بنیاد بھرنے کا وقت آیا تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ بھئی جو مستری مزدور وغیرہ ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں بنیاد کھودنی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں بیانامہ دے دیا کہ میری زمین تو جانی نہیں چاہیے، کسی کی میرے پلاٹ میں آنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر میں زمین دبا لوں گا، 1 انچ بھی زمین دبا لوں گا تو قیامت کے دن میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اگر میں کسی کا پیسہ دبا لوں گا تو قیامت کے دن میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ میں دبا لوں گا، میں دوسروں کے پیسے مار لوں گا، میں دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کے مکانوں پر قبضہ کر لوں گا، میں تو قبضہ کر لوں گا مگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میرے جانے کے بعد جو لوگ اس میں رہیں گے وہ مزے لیں گے، اور قبر کے اندر جواب مجھے دینا پڑے گا۔ تو یہ کچھ دن کی زندگی ہے، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہنس کر یا رو کر یہ گزر جائے گی۔ گھڑی کی 1-1 سیکنڈ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ میں رکھے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ بتلاتا ہے، قرآن کریم کے اندر 24ویں پارے میں لکھا یعلم خائنۃ الاعین، بڑی عجیب آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین،
وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. تم اپنی آنکھوں سے کیا کھیل کھیل رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ان دونوں کے بیچ میں یا ان سب لوگوں کے بیچ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہاری آنکھوں سے ہونے والی ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جو تم دل میں دغا چھپا کر بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے. آج مر جائے گا، کل دوسرا دن ہے. یہاں پر ہماری مسجد کے اندر یہاں پر گشت ہوتا ہے، تبلیغ جماعتیں بھی آتی ہیں. کچھ جماعت والے لوگ، تبلیغی جماعت والے کچھ لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں. تو ایک مرتبہ میں گشت کرا رہا تھا، تو جو متکلم تھے، نام مجھے دھیان ہے، ہمارے ہاپوڑ شہر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے، سرفراز ان کا نام ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج تک یاد ہے، تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. انہوں نے یہ کہا سمجھاتے ہوئے لوگوں کو کہ یہ جو دنیا کی چمک دمک تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ دنیا کا چلن پھرن تمہیں دیکھ رہا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ تمہارے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. یاد رکھو اس چلتی ہوئی دنیا میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچ لے گا اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کے اندر انسان رہتا ہے مگر دنیا سے اس طرح سے کھینچ لیا جاتا ہے کہ دنیا والوں کو احساس نہیں ہوتا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو بلا لیتا ہے. تو یاد رکھو ہم جو مال کما رہے ہیں، ہم کسی کا گلا کاٹ کر مال کمائیں یا کسی کو ٹوپی پہنا کر یا کسی کو ٹوپا پہنا کر یا کسی کو نقصان پہنچا کر یا کسی کے گلے کاٹ کر یا کسی کی جیب کاٹ کر ہم جس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں وہ نقصان وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے. مالی نقصان، مال کا نقصان وقتی طور پر ہوتا ہے. جس کو آپ نے نقصان پہنچایا وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت دنوں میں بھول جائے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں یہ ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہے. آپ نے سامنے والے کے جو 10 روپے یا 100 روپے مارے ہیں وہ تو بھول جائے گا، وہ تو پھر کما لے گا، اسے تو پھر مل جائیں گے. لیکن تم نے اپنے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے ایک گناہ کا اضافہ کر لیا اور قیامت کے دن تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا. کبھی کبھی میں لیٹا ہوا سوچتا ہوں، کبھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو جانے کے بعد جو میرے دوست ہیں، یار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، مجھے دبا کر چھوڑ آئیں گے. میں ایک ایک چیز کا کیسے حساب دوں گا؟ میں کبھی یہ سوچتا ہوں. تو سوچ کر بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے، کچھ دن کی زندگی ہے. اس کچھ دن کی زندگی کا حساب بہت لمبے ٹائم تک دینا پڑے گا. اگر ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر وہ زندگی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. مال کہاں سے کمایا، کس کا گلا کاٹا، کس کی جیب کاٹی، کس کو ٹوپی پہنائی، کس کو ٹوپا پہنایا، کس کو نقصان پہنچایا، کس کے ساتھ گڑبڑی کی، کس کو دھوکہ دیا، تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. آج مجھے بیان کرنے کے لیے یعنی بیان دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملا، اس لیے جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عن مالہ، مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جو مال ہم کما رہے ہیں اس مال کے بارے میں سوال ہوگا.
کہ وہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جو مال ہم کما رہے ہیں اس مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں کو مال کمانے کی فکر ہوگی، مگر مال کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کی اور مال کے بارے میں غور و فکر کرنے کی انہیں فکر نہیں ہوگی۔ بس ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مال آ جائے چاہے کیسا بھی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی امن الحلال امن الحرام، کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں 90% کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ، 100% میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی حلال کھانے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب پر ایک ہی حکم لگا دیں۔ حلال کھانے والے لوگ بھی آج کے زمانے میں موجود ہیں، مگر 90% معاملہ یہ چل رہا ہے کہ پیسہ کمانے کی تو فکر ہے، مگر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حلال کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حلال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی۔ سوال ہوگا کہ مال حلال کمایا یا حرام، حلال کما کر حلال ہی جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کما کر حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حلال کما کر حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حرام کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا۔ یہ سوال ہوگا۔ یعنی آپ جو مال کما رہے ہیں صحیح مال کما کر صحیح جگہ پر خرچ کریں، جائز طریقے سے کما کر صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں کہ حرام کماتے ہیں اور نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں۔ تو ایسے لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم نے حرام کیوں کمایا، اور جو حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے حرام جگہوں پر مال خرچ کیوں کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ضعیف ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بوڑھا ہو چکا۔ ایسے بھی فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو چکا، دنیا کا نظام چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ ضعیف ہو گیا۔ ایسے لوگ اور ایسے فرقے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور ایک جگہ پر لکھا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جب وہ پکڑتا ہے ظلم کرنے والوں کو تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے ان ظالموں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی جوانی میں ظلم کیا کرتے تھے، مگر جب ان کا بڑھاپا آیا تو کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ ہم نے ایسے ظالم دیکھے ہیں۔ ہم نے ایک شخص ایسا دیکھا، آپ کو میں بتلا دوں، 1 منٹ لوں گا۔ رات بھی ایک جگہ عارف انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ایک پروگرام تھا، اس میں نے بیان کیا تھا، اس کے اندر بھی میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ تقریباً 6 سال پرانی بات ہے۔ رفیق نگر میں ایک مدرسے میں ایک جگہ پر میں بیان کرنے کے لیے گیا۔ جب میں بیان کرنے کے لیے گیا، رمضان کا مہینہ تھا، قرآن کریم پورا ہوا، تو جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں انہیں بتلاؤ لوگوں کو۔ میں نے بتلائی، میں کہنے لگا ٹھیک ہے اب دعا کرا دے، تو وہ کہنے لگے تھوڑا سا اور بتلا دو۔ جنہوں نے مجھے بلایا تھا، جو مولانا صاحب تھے، ایک آدمی بیچ میں سے یہ بولا کہ جی ہمیں سب معلوم ہے زکوٰۃ کے مسئلے، سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، مجھ سے کہا اس نے آپ دعا کراؤ۔ میں نے ٹھیک ہے دعا کر لو، میں نے دعا کرا دی۔ وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی مجبوری میں جانتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ میرا ذہن اور میرا مزاج ایسا نہیں ہے
کوئی بات نہیں، ان کا وہ ظرف تھا کہ انہوں نے کہا میرا ظرف ہے کہ میں برداشت کروں، میں نے برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اگلے سال انہوں نے پھر بلایا، میں پھر چلا گیا۔ اب جب میں دوبارہ گیا تو راستے میں جیسے جا رہے تھے، چارپائی پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، ایسے ہل رہا تھا وہ لیٹا ہوا۔ اب جب وہ ہل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مل لو ان سے۔ میں ان سے ملا، انہوں نے مجھ سے لیٹے لیٹے کہا کہ دعا کرنا میرے لیے، دعا کرنا، ایسے بہت ہلکی آواز میں، ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے کہا دعا کرنا، میں نے ٹھیک ہے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ان پر دم بھی کیا، دعا کے لیے بھی ان سے وعدہ کیا۔ ہم چلے، جب تھوڑا سا آگے چلے تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا پتا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سال جب تم بیان کر رہے تھے تو بیچ میں سے کوئی آدمی بولا تھا دھیان ہے؟ میں نے کہا دھیان ہے بالکل، یہ وہی آدمی ہے۔ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ اس نے مجھے ایسا کہا، اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ یہاں بیٹھا ہوں، یقین کرنا دل رویا میرا، مجھے بہت برا لگا کہ اس کے ساتھ یہ غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، اللہ کا وہی فیصلہ تھا اس کے لیے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے اگر تم نے کسی کا دل دکھا دیا، وقتی طور پر تم اپنے آپ کو پہلوان سمجھ رہے ہو، وقتی طور پر تم اپنے آپ کو بہت ہمت والا سمجھ رہے ہو، دبنگ سمجھ رہے ہو، مگر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اور فرعون جیسے کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اسے تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں بھی اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کریں۔